بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صدر احترام استاد گرامی صدر جلسہ مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی دعوت برکاتہ عالیہ اور دور دراز سے اپنی مصروفیات کے باوجود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہوئے تمام سامعین، جب کوئی طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کا مقصد اپنے سبق کو دہرانا ہوتا ہے، اور یہاں میرے کئی اساتذہ کرام ہیں، ہمت تو نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھیں، لیکن چونکہ استاد محترم کا حکم ہے اس لیے الامر فوق الادب کے تحت بیٹھ گیا ہوں، اور انہیں کی دعاؤں سے انشاءاللہ جو بات اللہ عز و جل ہم سے کہلائیں گے، اللہ کا پیغام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جہاں سیرت کا لفظ آتا ہے تو آج تک بڑے بڑے مصنفین نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کر دیا۔ کوئی مقرر اپنی تقریر میں کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے مکمل سیرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی، اور زندگی اگر تمام نگاری جائے تو زندگی کے ہر گوشے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ موجود ہے، چونکہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ اللہ عز و جل نے جس طریقے سے اپنے نام پر کسی نقطے کو برداشت نہیں کیا ہے، ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد پر بھی ایک نقطے کو برداشت نہیں کیا، اور اللہ نے اتنا پیارا نام کا انتخاب فرمایا کہ دنیا میں اتنا پیارا نام اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی اتنا پیارا نام کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
بزم کونوں مکان سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان بنایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں لامحدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اللہ نے وہ کمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دیا، اور ایسے کمالات کے نبی کے امت میں ہم ہیں جو اللہ عز و جل نے جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کا نام لیا ہے۔ 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، لیکن علماء کہتے ہیں اور ہمارا تخیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت آپ کے حسن اخلاق کو، حسن سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم وہ جامع کتاب ہے۔ یقیناً قرآن کریم اللہ عز و جل نے جس ذات گرامی پر نازل فرمایا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب قرآن کریم ایسا کلام ہے اور ایسی کتاب ہے تو جس شخصیت پر نازل کیا جا رہا ہو وہ کیسی شخصیت؟ اس لیے جن آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں یہ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور دوسروں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ضائع ہو گئے۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے رہے، کس پر ایمان لائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ اللہ عز و جل نے انعام عطا فرمایا ہے اور بتلا دیا ہے لوگوں کو کہ اے لوگوں، کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم کو ماننے میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں۔ اور اتنا جامع نام، اور اس جامع نام کے انتخاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جامع ماں کا انتخاب فرمایا جس کا نام نامی اس میں گرامی آمنہ ہے، جو امن والی، جس سے دنیا میں اس کے وطن میں پرورش پانے والے لال کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، اور ان کے نام کی توہین کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں کچھ ملعون اور کذاب لوگ ہمیشہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے رہیں گے۔ لیکن ان کے کھڑے ہونے سے اور ان کے ٹوٹے پھوٹے بیانات سے اور ان کی سڑیلی زبان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کی شان نہ پہلے گھٹی تھی، نہ اب گھٹے گی، نہ آئندہ کبھی گھٹ سکتی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں میں افضل ہے، جیسے گلاب افضل ہوتا ہے زمانے بھر کے پھولوں میں۔ محمد سارے رسولوں میں افضل ہے، جیسے گلاب افضل ہوتا ہے زمانے بھر کے پھولوں میں۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا آپ کی انگلی کو دیکھ کر۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا آپ کی انگلی کو دیکھ کر۔ خدا نے صورت ایسی بنائی محمد کی، خدا نے صورت ایسی بنائی محمد کی، ہوا ہر وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ جمال حسن یوسف پر، جمال حسن یوسف پر وہاں فقط عاشق زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی۔ یہاں خود خدا جس حسن پر
عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ عز و جل کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں لازم ہے آپ کا نام لے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا مجموعہ اور جتنے لوگ آ رہے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انتظام کرنے والوں کو اور آنے والوں کو بھی۔ اصل بیان تو مہمان خصوصی حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی دعوت برکات ان کا ہوگا، میں بھی ان کے سننے کے لیے آ گیا ہوں، لیکن اساتذہ کا حکم ہے تو کچھ سبق بھی دہرا لوں۔ تو بہرحال یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں تو کلمہ بھی نامکمل ہے، کیونکہ کلمہ کے ایک جز یہ ہے لا الہ الا اللہ، تو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے، تو وہ کبھی قیامت کی صبح تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے کہنا پڑے گا، اسے یہ کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اور آپ کے نام کے بغیر اور آپ کے طریقے کے بغیر وضو بھی نامکمل۔ وضو کے بعد بھی ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرو، اور بعد میں یہ دعا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نبی کے نام کے بغیر اور نبی کے طریقے کے بغیر وضو بھی نامکمل ہے۔ اور جہاں ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں اور دنیا بھر میں کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ایسا نہیں ہوتا جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ ایک جگہ اذان شروع ہوتی اور ابھی دوسری جگہ اذان ختم نہیں ہوئی کہ پھر تیسری جگہ شروع ہوتی ہے، تیسری جگہ ختم نہیں ہوئی کہ چوتھی جگہ شروع ہو جاتی ہے، چوتھی جگہ اذان ختم نہیں ہوئی کہ پانچویں جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دعوت دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ جہاں اللہ کا نام لیا گیا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا، اور پھر اس کے بعد دعوت دی گئی کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو جس نبی کے نام کے بغیر اذان مکمل نہیں ہے، اس نبی کے نام کے بغیر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اور اس نبی کی سنتوں کو اپنائے بغیر ہم کامل ایمان والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے نبی کو کہ ان کے بغیر اذان بھی مکمل نہیں، ان کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں، ان کے بغیر وضو بھی مکمل نہیں۔ اور جہاں مرحلہ آتا ہے نماز کا، مرحلہ آتا ہے نماز کا، تو بتائیے کتنے ایمان والے ہیں؟ کون ایمان والا ایسا ہے جو نماز میں نبی کا نام نہ لیتا؟ ہر ایمان والا جہاں ہم تشہد پڑھتے ہیں
تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہ میری جانی، میری مالی، میری قولی تمام عبادتیں اللہ کے لیے۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، ایھا النبی رحمت اللہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہو، برکات ہو، رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو۔ اور پھر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتیاں ہم پر بھی ہو اور نیک بندوں پر بھی ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ پھر ابھی تو تشہد کا مرحلہ، پھر آگے جہاں نماز تکمیل ہونے کے قریب ہے، درود شریف کے بغیر نماز نہیں۔ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں نا درود شریف، سب ایک مرتبہ پڑھیں، کیسا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اتنا پیارا نام اور کتنا لطف آتا ہے درود پاک کے پڑھنے میں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں تشہد ہم نے پڑھ لیا، پھر بھی نماز مکمل کرنے کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو جس نبی کے نام کے بغیر اذان نامکمل ہے اور جس نبی کے نام کے بغیر نماز نامکمل ہے، اس نبی کی سنتوں پر عمل کیے بغیر ہماری زندگی، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اور ہمارا سفر کرنا، حضر میں رہنا، ملاقاتیں کرنا، دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا اور اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور ہمارے زندگی کے ایک ایک گوشے میں نبی کا نام اور نبی کا طریقہ موجود ہونا چاہیے، جب تک ہم ایمان کامل والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت و جلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تم کامیابی چاہتے ہو؟ کیسے کامیابی ملے گی تمہیں؟ کامیابی اگر چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرنا پڑے گا، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا، جمال حسن یوسف پر تنہا عاشق زلیخا تھی، خود خدا جس کے حسن پر عاشق وہ صورت محمد تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں تو میں اور آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ یہ تو نماز ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اور پھر آگے جب مرحلہ آتا ہے تو وہاں دعا کرنے کا بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو
اور اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنی دعا مانگو، اور اس کے بعد جو اللہ کی تعریف اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج کر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ کے نام کے بغیر دعا نہیں مانگتے، آپ کے طریقے کے بغیر اور آپ کے نام کے بغیر حج بھی نامکمل۔ جب کوئی جاتا ہے حج کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ کتنی پیاری صدائیں ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آواز سننے کے لیے بتانے کا رسم اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ معاف فرمائے، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، اللہ نے دیدار سے محروم کر دیا ہے۔ خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ جسے دیکھ کر دعائیں قبول ہوا کرتی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں وہ موقع ہمیں بار بار نصیب کہیں گے نا بھی سب انشاءاللہ۔ پھر ایک مرتبہ صدا لگا دیں ہمارے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاح کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی جلدی سے حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کے طریقے کے خلاف کر کے حج کو مکمل کر لیا۔ آج تک کوئی بتا دیتا ہے، اور کوئی حاجی ایسے ہو جنہوں نے مکہ مکرمہ پر تو حاضری دی ہے اور مکہ مکرمہ کا طواف کیا ہے اور صفا و مروہ پر انہوں نے سعی کی ہے اور اسی طریقے سے تمام مقدس مقامات کو دیکھ لیا ہے، لیکن کوئی حاجی اور کوئی عمرہ کرنے والا کیا ایسا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر نہ پہنچا؟ اس کا شوق تو یہ ہے کہ میں مدینے پہ جاؤں تو بس وہیں میری شام ہو جائے۔ کتنا پیارا منظر ہے، اور کتنے عاشقین ایسے ہیں جو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق انہیں موت بھی دے دیتے ہیں اسی شہر۔ قابل رشک موت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ وہ شہر نصیب فرماتے ہیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور ان کے طریقے کے بغیر حج بھی نامکمل۔ کون سا طریقہ اور کون سا کام ایسا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جس میں موجود نہ ہو؟ اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی آیتیں نازل ہوئی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور قرآن کریم پر جس کا ایمان ہے وہ مومن کامل ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ مومن کامل نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے مکمل 30 پارے ہیں، اور کوئی ملعون اور کوئی ایسا شخص جس نے قرآن کریم کو نہ پڑھا ہو، نہ دیکھا ہو اور نہ کوئی جانتا ہو، نہ اس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کی صحبت اختیار کی ہو، اور نہ وہ کبھی کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کریم کے تمام جتنے احکامات اللہ نے نازل فرمایا اس کو کبھی غور سے دیکھا، سنا اور سمجھا ہو، تو وہ شخص اگر یہ کہہ دے کہ قرآن کریم کی اتنی آیتیں قرآن سے نکال لے تو کیا نکالا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن اللہ عز و جل نے بہت ساری جگہوں پر آپ کو اوصاف کے ساتھ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہا ہے، اور کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں یاسین کہا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر ایک دکھ کا پہاڑ پہنچتا ہے اور دکھ بھرا اور درد بھرا منظر ان کے سامنے آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ حواس باختہ ہو گئے ہیں اور ان کے ہوش میں وہ نہیں تھے، لیکن قرآن کریم نے انہیں یاد دلایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے محمد ایک رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے رسولوں کو بھیجا ہے ویسے ایک رسول ہے، اور جیسے اس سے پہلے رسول اس دنیا میں آئے اور جاتے رہے، ایسے ہی اس دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پردہ فرما گئے۔ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ ان کے طریقے سے پھر جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، اور پھر ہر شخص کو یہ طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا آنی جانی ہے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب آئیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ یہاں کوئی نہ تھا اور کوئی نہ رہے گا، مجھ سے پہلے، آپ سے پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آئندہ ہماری نسلیں ہمیں یاد کرے گی کہ ہمارے آبا و اجداد کون تھے۔ اور ایسے غموں کے موقع پر جہاں قرآن کریم کی آیتیں انہیں تسلی دے رہی ہے، یہی تمام امت مسلمہ کو اور قرآن کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور تمہارے گھر میں کوئی بلا اور مصیبت اور آفت آ جائے تو ایسے وقت میں تم معاملہ مت کرنا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی میرے ہی بیٹے کو اٹھا لیا، میرے ہی باپ کو اٹھانے لگا، اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ ایسے کفریہ الفاظ اگر ہم کہتے ہیں تو یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے اس کی کہیں اجازت دی، قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اگر تم پر کوئی مصیبت اور کوئی آفت آ پہنچے تو تم کیا کہو؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور رہتی دنیا تک کے تمام ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، کسی کے زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر بھی نام دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا ہے اور صحابہ کا تعارف بھی فرمایا ہے کہ صحابہ کیسے ہیں، وہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت بھی۔ آپسی تعلقات بتلائے گئے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے اور مسلمان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا اور آپ کے نام تو لینا چھوڑ دیا، نام سے تو محبت ہے لیکن کام سے محبت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو چوم جاتے ہیں اور نام کو چوم لیتے ہیں، اور جب طریقے پر عمل کرنے کی باری آ جاتی ہے تو پھر گھوم جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور وہاں شادی نبی کے طریقے کے بغیر نامکمل ہے، لیکن نبی کا طریقہ کہاں، نبی کا نام صرف لیتے ہیں اور طریقے سے ہم انحراف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ مسلمان کوئی کرسی پر بیٹھے، مسلمان کوئی سی ایم ہو جائے،
مسلمان کوئی پی ایم ہو جائے اور مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، اللہ نے کہا کہ نہیں، میرے حکم کے بغیر اور نبی کے طریقے کے بغیر جب تمہارا ایمان نامکمل ہے اور تمہارے گھر کا سارا نظام نامکمل ہے، تمہاری نماز نامکمل ہے، تمہاری اذان نامکمل ہے، تمہارا حج نامکمل ہے، تو تم کیسے حکومت کر سکتے ہو پوری دنیا پر؟ تمہیں یہ حکومت اور حکومت کا خواب کبھی نہیں مل سکتا، اور تم حکومت کو دیکھنا اور حکومت پانے کا یہ خیال ملانا، یہ تو ایک تمہارا خواب ہے، یہ خواب کبھی تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہر معاملے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اپنائیں گے تو وہاں ہمارے نبی کی سیرت کے اپنانے سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جلسہ رکھا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا بہت دور سے آئے اور بہت اچھا بیان کرے، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتلائے، ٹھیک ہے، اچھا بیان کرے تو یاد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انداز دیکھا جاتا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اگر وہ دیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو پھر اتنے سارے جلسوں سے جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ اب تک آ جانا چاہیے، ورنہ تو پھر جلسے اور جلوس اور سارے بیانات اور سارے تقریرات، یہ تو نبی کا نام لے کر ہم جمع ہوئے، لیکن نبی کے طریقوں سے ہم اگر انحراف کریں گے تو یہ ہمارا جلسہ بھی نامکمل ہے۔ جب ہماری زندگی نامکمل ہے اور جب ہماری نماز نامکمل ہے تو جلسہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ آج سے ہم پوری سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ زمانے میں قاضی صاحب، ہمارے بزرگ ایک بات کہتے ہیں، قاضی صاحب کی بیوی نے منت مانگی، کیا مانگی؟ منت مانگنے میں بھی نبی کا طریقہ ہے، منت صرف اللہ سے مانگی جائے، کسی اور سے نہیں، غیر اللہ سے نہیں، اور کسی اور کے در پر جا کر نہیں کہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی مجھے اولاد۔ جو خود اولاد بن کر آیا ہے وہ کسی کو کیا اولاد دے؟ اور اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کو کوئی اولاد ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا تنہا ہے۔ تو جو کسی کی اولاد نہیں وہ اولاد دے سکتا ہے، جو کسی اور کی اولاد ہے وہ کسی کو کیا اولاد دے سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہے وہ کسی کی ضرورت کیا پوری کر سکتا ہے؟ جو خود فقیر ہے تو فقیر کی ضرورت کیا پوری کر سکتا ہے؟ آپ فقیر کے پاس سے 5 روپے لے کے دیکھو، ارے بابا میں ہی تو انٹرنیشنل فقیر ہوں اور تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ فقیروں سے تو نہیں مانگا جاتا، مالداروں سے مانگا جاتا ہے اور غنی لوگوں سے مانگا جاتا ہے، اور اس سے بڑا مالدار اور اس سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو، اور فقیر سے بھیک نہیں مانگی جاتی ہے، کسی اور سے اولاد کی منت نہیں مانگی جاتی ہے، اللہ سے منت مانگی جاتی ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اس کے لیے اللہ در کھولتے ہیں اور ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اولاد کا نیک اور صالح ہونا ایک نعمت ہے، تو اس لیے منت کے مانگنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ اگر مجھے نیک صالح اولاد ہو جائے تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ مجھے نیک صالح اولاد ہو جائے تو اتنے قرآن پڑھوں گا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، مسجد بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا، مکتب چلاؤں گا، اور کسی غریب یتیم ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ منت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یہ منت جاری سے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے منت میں بھی اللہ رب العزت والجلال کو، اللہ رب العزت والجلال ہی سے مانگی جائے، کسی اور سے مانگی جائے، چاہے لوگ کچھ اور کہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے اور ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر زندگی نامکمل ہے، ایمان نامکمل ہے، اور نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ میرے بارے میں پوچھتے کہاں ہیں، تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں ان کے، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور جو دعا مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اور کیسے موقع پر دعا مانگی؟ ایسے موقع پر دعا مانگی جو قبولیت کا موقع تھا۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بھی قبولیت کا موقع، علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، اور پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے بڑے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور اللہ کی رحمتیں کیسے کیسے نازل ہو رہی ہوگی، کس بندے، کس مخلص بندے کی وجہ سے رحمت نازل ہو رہی ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی ہوتے ہوئے بھی، اولو العزم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی دعا کس سے مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اتنا بڑا خانہ کعبہ جو قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں کا مرکز ہوگا، جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اس کی تعمیر ہو گئی یا اس کی تعمیر ہو رہی ہے، مکمل ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری ذات تو بڑی کمزور ہے، ہم تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو بتانا چاہتے لوگوں کو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا ہے، اور دلوں میں کہیں نہ کہیں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، مسکین ہیں، اور ایسی جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں جہاں نہ آپ نہ عبدانہ کوئی، نہ انسان نہ آدم ذات، اور وہاں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار آپ ہی قبول کرنے والے ہیں دعاؤں کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے سارے جتنا کام آپ نے لیا ہے اس کو بھی آپ قبول کر لیجیے، بے شک آپ سننے والے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں، میرے دل کی کیفیت کو آپ جانتے ہیں، میں کیا مانگنا چاہتا ہوں، میری کیا ضرورت ہے، اور میں اس وقت کیسے پریشان حال ہوں۔ لوگوں کے سامنے اگر ہم پریشانی سنائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لیکن وہاں اللہ کے سامنے پریشانی سنائیں گے تو اللہ کہیں گے کہ اے میرے بندے جب تو میرے در پر آیا ہے تو دیکھ لے میں بھی تجھے نواز دوں گا۔ اور کیسے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار ہماری نسلوں میں ایسے رسول کو نازل فرمائے جو قرآن کی تلاوت کرے اور آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ تو اس لیے دعا کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے دعا مانگنا، منت بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو ایک قاضی صاحب تھے اور ایک قاضی صاحب کو اولاد تھی اور ان کی بہت دلوں سے، اور ان کی بیوی نے منت مانگی۔ منت کیا مانگی؟ بڑی خطرناک منت کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں قاضی صاحب کو ممبر پہ بٹھا کر ڈھول بجانے لگاؤں گی۔ اتنی اچھی منت ہے، لڑکا بہت دنوں سے نہیں ہو رہا ہے، کیسی کیسی منتیں ہم مانگ لیتے ہیں اور کیا کیا ہمارے ذہن و دماغ میں رہتا ہے، کہاں کہاں جانے کی منت مانگ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر ہم ایسا کریں گے، فلاں جگہ جا کر ہم وہ کھلائیں گے، وہ پلائیں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ تو منتوں کے پورا کرنے پر ہمیں کتنے واہیات اور کتنے بدعات اور کتنے خرافات پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو قاضی صاحب کی بیوی نے منت مانگ لی کہ اگر لڑکا ہوگا تو چونکہ پہلے زمانے میں قاضی صاحب کا مطلب وہی امام، وہی سب کچھ ہوا کرتے تھے، تو اب منت تو ہو گئی،
لڑکا ہو گیا، اب منت کیسے پوری کیا جائے؟ اب لڑکا جب ہو گیا، منت کو پوری کرنا ہے، قاضی صاحب کو بلایا ہے، قاضی صاحب ایک بات پوچھوں، بیگم جب پوچھتے ہیں تو پوچھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، ایک بات پوچھوں، پوچھیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ پورا کریں گے نہیں کریں گے، کبھی تو آپ میری بات سنیں گے، آپ کیوں سنیں گے؟ پہلے سے ہی تمہید بن جاتی ہے وہاں پر، پھر کہنا پڑے گا میری جان آپ جو بولو وہ پورا کرنے کو میں تیار ہوں، اتنا عورت تیار کرا دیتی ہے، آپ کو کبھی میری بات سنیں گے؟ اب بھی مجھے امید نہیں ہے کہ آپ میری بات سنیں گے۔ کہہ رہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، تو میری جان ہے، آپ کی بات نہیں سنوں گا تو کس کی بات سنوں گا؟ کہا اچھا نہیں پھر بھی کیا بتاؤ تو صحیح، کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں ایک منت مانگی۔ کہا کیا منت؟ کہ میں نے یہ منت مانگی ہے کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو میں آپ کو ممبر پہ بٹھا کر ڈھول بجانے لگاؤں گا۔ اب کیسے کیا جائے؟ اب تو گاڑی پھنس گئی، لیکن راستہ بھی نکالنا ہے، بیوی سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ جو بولیں گے وہ پورا کریں گے، کرنا بھی پڑے گا، ہوم منسٹر ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر کہاں چلے گی؟ اب جب وہ بات سامنے آ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے جمعہ کا موقع ہے، حاجی صاحب نے اپنے خادم کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ ڈھول ہے، لے جا کے ممبر پہ رکھ دو، پورا کپڑا بنا دیں ممبر پہ رکھ دو۔ اب اس کے بعد لوگوں کسی اور کی طرف ذہن نہیں بڑھانا، اور نہ سوچنا کوئی خالی صاحب ایسا کریں گے، کوئی امام صاحب ایسا کریں گے، لیکن منت اگر غلط مانی جائے اور منت کا غلط مطلب لیا جائے اور منت کو غلط طریقے سے پورا کیا جائے تو کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ خالی صاحب نے ڈھول منگایا اور پہلے سے ممبر پہ رکھنے لگا دی، اب بیان چل رہا ہے، چلتے چلتے کہنے لگے لوگوں ایک بات سنو، ڈھول بجانا حرام ہے، اور دیکھو یہ ڈھول ہے، کیا کہنے لگے دیکھو یہ ڈھول ہے اور یہ ڈھول بجانا حرام ہے، اور پھر ایک طرف سے بجا ہے اس طریقے سے، پھر ایک طرف سے بجا ڈب دو طرف، ایسا بجانا بھی حرام ہے، ایسا بجانا بھی حرام ہے، اور پھر ڈھول پورا پکڑ کر ڈب 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 بجا دیے، تو کہہ رہے ہیں ایسا بجانا بھی حرام ہے، اس لیے کوئی ڈھول نہ بجائے۔ تو بعض دفعہ ہماری منتیں اور ہماری مراد کہاں تک ہمیں پہنچا دیتی ہیں، اور بیویاں عورتیں ہی سب گڑبڑ کرتی ہیں، نہیں جی وہ منت مانگے وہاں جانا پڑتا، نہیں گئے تو ایسا ہو جاتا، نہیں گئے تو گھر میں بلا آتی، نہیں گئے تو گھر میں مصیبت آتی، نہیں گئے تو ہمارا کام نہیں بنتا، ایسا کرنا پڑتا، وہاں بلانا پڑتا، وہاں اپنے جگہوں کو لے آنا پڑتا۔ میرے اشارے کو سمجھ جائے، جب ہم اللہ سے کٹ گئے اور نبی کے طریقے سے ہٹ گئے تو پھر غیروں کے سامنے بھی ہمیں سر جھکانا پڑ رہا ہے، اور ہم صرف احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس ملعون کے خلاف ہیں، ہم اس ملعون کے خلاف ہیں، اور کیا کہتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور کیا کہتے ہیں آگے سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تیرا ہی سر کہاں لگا ہوا ہے؟ پورے بدن پر، تیرے ایک 5 فٹ کے بدن پر نبی کے طریقے کو تو لاگو نہیں کر سکتا ہے، تو اسے کہاں سے اس کا سر کہاں سے تن سے جدا؟ 5-6 فٹ کے بدن پر نبی کے طریقے تو نہیں فالو کر سکتا ہے، تو اپنا نہیں سکتا ہے، تو اس ملعون تک پہنچ کیسے سکتا ہے؟ ہم نے صرف احتجاج کرنا سیکھ لیا، احتجاج کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بہت احتجاج کر لیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقع پر، طلاق بل کے موقع پر ہم نے کتنا احتجاج کیا، کتنے دستخطیں جمع کیے، کیا ہوا؟ ہم بزدل بن گئے، اور بزدل اس لیے بنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، ورنہ تم بزدل ہوگے اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہیں جیلوں میں کھول دیا جائے گا، اور تمہیں نکلنے کی کوئی تدبیریں اور کوئی راستے نہیں ہوں گے۔ ہمارے اس احتجاج سے ہمیں آگے بڑھ کر نبی کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی نے کیا کیا، اور نبی نے صحابہ کو کیا بتلایا، اور کس طریقے پر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے، اس طریقے پر ہمیں آنا پڑے گا۔
ہم جمعہ کے دن ہمارا ایک جمع غفیر جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، امام صاحب اعلان، ہمارے پاس بھی یہ جان ہے، آپ کے پاس بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے سے ایک پیغام یہ ہے کہ اے لوگوں، ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے عصر تک جاگنے والے مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے تو زندگی کے ایک ایک لمحے میں جاگنا پڑے گا، اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور باطل کو ان کے انداز میں اور ان کے مطابق جواب دینا پڑے گا، اور باطل طاقتوں کا جواب اللہ سے مدد لینے کے بعد ہی ہم دے سکتے ہیں۔ باطل طاقتوں کا جواب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے ہی ہم دے سکتے ہیں، ورنہ باطل نہیں ہوگا، چونکہ ہم خود باطل پر عمل کر رہے ہیں۔ میرا سونا نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تمہیں کہاں سے میری نیند پوری ہو سکتی ہے، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، اور میرا جاگنا نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کا سونا کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھ لو کتنی دعائیں یاد ہیں، کتنے طریقے یاد ہیں سونے کے، سونے کی دعا یاد ہے کہ نہیں، سیدھی کروٹ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں۔ نبی کا طریقہ سونے میں ہمیں یاد نہیں آتا، اور نبی کا طریقہ جاگنے میں یاد نہیں آتا، اور نبی کا طریقہ کھانے میں یاد نہیں آتا۔ ہماری اپنی گھر کی دعوتیں گوشت تو ماشاءاللہ لاتے ہیں تو پورا چن چن کر ہڈی پر ایک دانہ بھی نہیں رہتا، اور وہی نبی کا طریقہ جب ہم شادی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم ایسے گوشت اور ایسے کھانے اور ایسے دسترخوان ہمیں اپنے بچھائے جاتے ہیں، اور دسترخوان سے کھانا اتنا پھینکا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہاں ہم نے نبی سے محبت کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تجھے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تجھے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارا جہاں تو تیرے لیے بنایا گیا۔ اور جنہوں نے اپنایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے کلمے کو اور نبی کے طریقے کو اپنے سینے سے اپنا لیا تو ابوبکر صدیق بنے، اور اتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے خلافت کی ہے۔ اللہ رب العزت و جلال نے ان کی شان میں قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں، اور ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، اور نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں، کیسے ہیں ہماری اپنی زندگی ہم دیکھیں۔ نبی کا نام لیتے ہیں تو قربانی بھی ایسے ہی دینا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی غلامی کا اقرار کیا اور یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اپنے آپ کو قربان کر دیا، نبی کے اشاروں پر قربان کر دیا۔ نبی نے کہا کہ ہجرت کے لیے ابوبکر تیار ہو جاؤ، ہجرت کے لیے ابوبکر تیار ہو گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنا داماد بنا دیا اور اپنی چہیتی بیٹی کو نبی کے حوالے کیا، اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں جنگ میں جانا ہے، آپ اپنا مال پیش کر دو، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں میں جب یہ بات آئی کہ آج تو میں جیت جاؤں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، لیکن جب وہاں پہنچے تو نبی نے سوال ایسا کیا کہ عمر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا۔ ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول تو بعد میں آتا ہے، اور بدعات اور خرافات ہماری زندگی میں اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ نہ ہمیں اللہ یاد آتے ہیں نہ اللہ کے نبی یاد آتے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ سب کچھ لٹا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا تو ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہا ہے، اور ایسی تکالیف کا راستہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ گزر رہا ہے کہ بڑی تفصیلی بات ہے، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی قربانی دی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابوبکر کے نیکیوں کا اور ابوبکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت بھی
آپ کے بغیر، آپ کے طریقے کے بغیر اور آپ کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو میری اور آپ کی زندگی کیسے مکمل ہو سکتی؟ جہاں عورتوں کی بات آئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کی سردار عورتوں میں تھی اور بڑی تجارت کامیابی کے ساتھ کیا کرتی تھی اور بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے اعلیٰ کردار کو دیکھ لیا تو اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیش کر دیا اور یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اپنے آپ کو ایسی غلامی میں پیش کر دیا کہ اپنی زندگی وقف کر دی، اپنا مال لٹا دیا. اور جب اتنی بڑی مالدار تھی لیکن نبی پر اتنا مال لٹایا اور نبی کی عزت پر اتنا مال لٹایا اور نبی کی شان پر اتنا مال لٹایا اور نبی کے لائے ہوئے دین پر اتنا مال لٹایا کہ جو مالدار اور رئیس عورت تھی جو لوگوں کو کھلایا اور پلایا کرتی تھی، لوگ ان کے پاس آ کر قرضے لیا کرتے تھے. تو ایسا موقع جب نبی پر سب کچھ قربان کر دیا تو 3 دن کے کھاتے بھی ہوا کرتے تھے. لوگوں نبی کے نام لینے سے ہم ایمان والے تو بن جائیں گے ظاہر ہے، لیکن ایمان کامل نہیں جب تک نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں نہ جائے. یہی مقصد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے کا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ مٹا دیا، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غمخوار بیوی بھی بن گئی کہ اللہ کے نبی آپ ایسے غمخوار ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا ہے، بے آسراؤں کا آسرا ہے، آپ کو کیسے اللہ ضائع کرے گا؟ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ غمخوار بیوی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تسلی والے جملے دے رہی ہے اور ایسے تسلی دے رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین اور سکون قرار آ جاتا ہے. ہماری عورتوں میں بے دینی کا عالم یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، قرآن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، نبی کے خلاف کیا لکھا جا رہا ہے، نبی کے خلاف کیا لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے اور کیسی کیسی کتابیں شائع ہو رہی ہیں. ہمارے عورتوں کو پکڑ کے پوچھو تو بولے گا معلوم ہی نہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اور ہم نے نہیں سکھایا ہے تو یہ ہمارا جرم ہے، اور ہمارے نہ سکھانے کی وجہ سے ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپنی بچیاں، ہماری اپنی نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 2019 سے لے کر 2021 تک 40,000 مسلم لڑکیوں نے ارتداد کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اپنے آپ کو مرتد کر لیا اور اسلام کو خدا حافظ کہہ دیا. ذمہ دار کون؟ میں اور آپ. اگر میں تقریر کر لوں اور آپ کو بتا دوں تو میری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. آپ سن لیں اور چلے جائے تو آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے عمل میدان میں اترنا پڑے گا. اور میدان عمل یہ ہے کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، کتنے گھروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھی ہے؟ کتنے گھروں میں پڑھی ہے؟ نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر سکھایا، بتلایا ہے. کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب، کوئی کتاب رحمت عالم ہمارے حضور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہر زبان میں آ چکی ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو موبائل تو دیکھتے ہیں گھروں میں، اور موبائل ہر ایک کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، بڑوں کے پاس ہے، چھوٹوں کے پاس ہے، اور عورتوں کے پاس، مردوں کے پاس، بچوں اور بچیوں کے پاس، سب کے پاس ہے. اور کسی کو فرصت نہیں ہے گفتگو کرنے کی، بولنے کی، آنے والے مہمانوں سے بات کرنے کی. موبائل میں دیکھنا ان کے لیے لازم ہو چکا ہے. قرآن کریم برسوں سے کتابخانوں میں پڑا ہوا ہے اور دھول پر دھول جمع ہو رہی ہے، لیکن نہ مجھے فرصت ہے، نہ میرے بچوں کو فرصت ہے، نہ میری بیوی کو فرصت ہے. تو ہم کیسے اسلام کو قائم کر سکتے ہیں؟ میں 20x40 کے گھر پہ اور 20x20 کے مکان میں، 20x30 کے مکان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین مکمل نہیں کر سکتا ہوں تو پوری دنیا میں اسلام کیسے غالب آئے گا؟
میرا بھائی میرے قابو میں نہیں، میری بیوی میرے قابو میں نہیں، میری اولاد میرے قابو میں نہیں، اور نہ میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے پر مجھے اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ جب میں نبی کو نہیں کہہ سکتا ہوں تو روڈ پر نکل کر نعرے بازی کرنا اور احتجاج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے سوال کیا مطلب ہوا اس کا؟ جس طریقے سے وہ گستاخی کر رہا ہے اور وہ ملعون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کا جواب تو اللہ دیں گے اور اسے ذلیل تو اللہ کریں گے، لیکن اس سے بڑی گستاخی میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں۔ میرے گھر میں نبی کے طریقے کے خلاف کھانا ہو رہا ہے، میرے گھر میں نبی کے طریقے کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، میرے گھر میں نبی کے طریقے کے خلاف نفرتیں پھیل رہی ہیں، محبتوں کے بجائے نفرتیں بانٹنے والے مسلمان ہم بن چکے ہیں، تو پھر نبی کے عشق کے نعرے لگانا اور نبی کی توہین کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا میرا کہاں تک درست ہوگا؟ سب سے پہلے تحریک اس 5 فٹ کے جسم سے شروع کر دی جائے۔ سب سے پہلے تحریک اس 5 فٹ کے جسم سے شروع کی جائے۔ احتجاج میں اپنے بدن پر کروں، احتجاج میں اپنے بدن پر کروں کہ میرا پورا بدن میرے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کہ اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو میرا احتجاج ہے، اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میں ابھی سے، آج سے نہیں، کل سے نہیں، ابھی سے انشاءاللہ نبی کے ایک ایک طریقے کو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پورا کروں گا۔ جب تک میرا احتجاج جاری رہے گا میں ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ سکتا ہوں اور ایک وقت کے کھانے کے لیے میں تڑپ سکتا ہوں، لیکن نبی کی ایک سنت مٹ جائے اور نبی کے طریقے کے خلاف ایک کام ہو جائے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے کوئی اس مجمع میں کرنا؟ کریں گے سب انشاءاللہ۔ یہ احتجاج ہے، یہ اصل احتجاج ہے، اور کامیابی اسی میں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تو اس کا حشر کیسے ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہے، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، اور یہی بہترین لوگ ہیں، اور ان کے طریقے پر، اور اللہ نے جیسے انہیں کامیابی عطا فرمائی اللہ کے حکم پر اور نبی کے طریقے پر چلنے میں، ایسے مجھے کامیابی ملے گی۔ تو میں اور آپ اب ارادہ کر چکے ہیں کہ میرے پیر کے ناخن سے لے کر سر تک اس 5 فٹ اور 5.5 فٹ والے بدن پر میں نبی کی سنت میں اپنے آپ کو پورا ڈبو دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں احتجاج کروں گا۔ یہ میرا احتجاج کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ احتجاج کرنا چھوڑوں، آواز کو بلند کرنا چاہیے، لیکن آواز وہ بلند کرے۔ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، اگر اسے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے تو کیا وہ نماز مکمل پڑھا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ امام تو ایسے ہوتا ہے جسے سورہ فاتحہ اور پورے فرائض، واجبات، سنن اور قرآن کی آیتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد ہو تو وہ ہمارا امام۔ اور ہم نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرنے کھڑے ہیں، نبی کا کلمہ بھی یاد نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان بچے اور بچیاں ایسی ہیں جنہیں کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، مسلم گھرانے ایسے ہیں جن کے نکاح تو ہوتے ہیں لیکن غیروں کے طریقے پر ہوتے ہیں، اور نکاح میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کچھ پتہ نہیں، وضو اور غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور جس بچے اور بچی کو وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو تو اندازہ لگائیے نکاح کے بعد کیا وہ پاک ہو سکتے ہیں؟ اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے حکم، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ پھر جب ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھین سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے اور دن اور رات ناپاکی کی حالت میں گزار رہے ہیں تو ان گھروں میں جنات، شیطان، جادو نہیں گھسے گا تو کیا گھسے گا؟ جس نے نبی کے طریقے کو خیر آباد کیا وہاں پر جنات اور شیطان اور جادوگروں کا اڈا ہو گیا۔
اور ہم آج پریشان یہ ہو گیا، کھلا ہو گیا، کھلا ہو گیا، کھلا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کا طریقہ، نبی کا نام تو لیا لیکن نبی کے طریقے کو فالو نہیں کیا اور نبی کے طریقے کو اپنایا نہیں ہے. اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر وضو اور غسل کریں گے تو ناپاکی نہیں ہوگی، اور جہاں ناپاکی نہیں ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے، اور جہاں ناپاک لوگ ہوتے ہیں وہاں خبائث ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم بیت الخلا جاتے ہیں تو بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے، وہ ناپاک جگہ ہے، اور اس ناپاک جگہ پر جانے سے پہلے نبی نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جناتوں سے اور خبیث جناتیوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو ناپاک جگہ کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ شیطانوں کی ہوتی ہے، جناتوں کی ہوتی ہے. اب انسان ہی اگر گھروں میں ناپاک رہے تو وہ جگہ کس کی بنے گی؟ وہ جگہ کس کی بنے گی؟ شیطانوں کی بنے گی. پھر ہم پریشان ہو رہے ہیں، جناتوں سے پریشان. کسی کے آنکھ میں گھس گیا جنات، کسی کو کسی نے جادو کر دیا، اور کسی نے کسی کو فنا کر دیا. اس کی وجہ سے ہر گھر پریشان ہے. اللہ عبادت کرنا، اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں اور نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں. اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ عز و جل نے آپ کے نام کے بغیر وضو کو، آپ کے طریقے کے بغیر وضو کو نامکمل رکھا ہے. آپ کے نام کے بغیر اذان نامکمل ہے، آپ کے نام کے بغیر نماز نامکمل ہے، آپ کے نام کے بغیر حج نامکمل ہے، آپ کے نام کے بغیر عمرہ نامکمل ہے. ایسے ہی آپ کی سنتوں کے بغیر ہماری زندگی بھی نامکمل ہے. اور پھر زندگی کس کے طریقے پر ہو، کسی اور کو ماننے میں کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. وخاتم النبیین، آخری نبی ہے، اور آخری نبی کے ہم آخری امتی ہیں. تو آخری امتی ہونے کے ناطے میرے ایک ایک بچے کو میں نبی کا طریقہ بتاؤں، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. قبل اس کے کہ کہیں کوئی فتنے قادیانیت کھڑے ہو جائے، فتنے عیسائیت کھڑے ہو جائے، فتنے اور پتہ نہیں کیا کیا فتنے شکیلیت کھڑے ہو جائے، اور ایسے فتنے آ کر ہمارے بچوں کو دبوچ لے اور ایمان ختم ہو جائے. اور ایمان کے ختم ہونے پر ہم تو ایمان کے ساتھ مر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے آنے والے نسلوں کا حال کیا ہو. اگر قیامت کے دن میں اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤں اور جنت کا راستہ میرے لیے بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم جنتی ہو، اب ہم جنت میں جا رہے ہیں. میرا بیٹا کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ میرا باپ تھا دنیا میں اور یہ جانتا تھا، اور اس کے حالات ایسے تھے، اس کو وقت بھی تھا، یہ میرے لیے کماتا تھا، یہ میرے لیے جیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں اولاد کے لیے کما رہا ہوں، میں اولاد کے لیے جی رہا ہوں، اس نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، لیکن مجھے آپ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں بتلایا ہے. اگر انہوں نے طریقہ نہیں بتلایا ہے تو ان کی غلطی ہے، لہذا آپ ان کو جنت میں جانے نہ دیا جائے، یا تو انہیں مجھے جہنم میں ان کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے، یا مجھے ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے. اس وقت بے ایمانی کی لہر دوڑ رہی ہے، فرصت میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، گپ شپ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اندازہ لگائیے، کورونا کی حالت میں، کورونا کی مہاماری میں اتنی مشینیں کام کر رہی تھی، اتنی باطل طاقتیں کام کر رہی تھی کہ 2 لاکھ سے زائد ہندوستان میں مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. اس لیے کہ ہم بر وقت ان کے پاس نہیں پہنچ سکے، اس لیے کہ ہم نے ان کو صحیح تعلیم نہیں دی، اس لیے کہ ہم نے ان کو اللہ کا پیغام نہیں بتایا.
اس لیے کہ ہم نے نبی کا طریقہ نہیں سکھلایا. اس لیے اتنے سارے لوگ ارتداد کی لہر کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اس ارتداد کی لہر میں اللہ میرے اور آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکتے. بات میری یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نام پر ایک نقطے کو برداشت نہیں کیا، ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی ایک نقطے کو بھی برداشت نہیں کیا. اور محمد کہتے ہیں وہ ذات جس کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے اور قیامت تک تعریف کی جائے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا. اس لیے ہم بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچانیں گے. اور جیسے میں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سب سے پہلے میرا ابھی سے یہ احتجاج ہے کہ میں ایک ایک طریقے پر، میں نبی کے ایک ایک طریقے پر آ جاؤں. میرے بدن، میرے 5.5 فٹ کے 5 فٹ کے 6 فٹ کے بدن پر نبی کا طریقہ آ جائے، یہ میرا احتجاج ہے. میں ابھی سے شروع کروں گا. اور دوسرا کام، جیسے ہم دنیا کے قصے اور دنیا کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے تذکرے سنتے رہتے ہیں، ایسے ہی میرے گھر میں میرے نبی کا تذکرہ میں سنوں اور سناؤں. یہ 2 کام تو ہمیں کرنا ہے. اور تیسرا کام ارتداد سے بچانے کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم پختگی کے ساتھ دینا ہے، اور اس کے لیے مکاتب کو منظم کرنا ہے، علماء کی خدمات حاصل کرنا ہے، اور مدارس اور مکاتب پر ہماری پوری توجہ مرکوز کر کے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہم سب کو کرنا ہے. صرف مدرسے والوں کی، اماموں کی اور مسجد کے ذمہ داروں کی، مسجد کے کمیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ اس وقت جو آپ آئے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبداللہ سالم قاسمی صاحب کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مہمان خصوصی یہاں پر تشریف لائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم عبدالرزاق صاحب نے اور اسی طریقے سے جامع مسجد کمیٹی نے علماء اکرام کی نگرانی میں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم ان کی صدارت میں، اور مولانا مبین صاحب کی نظامت میں، اور مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم ان کی نگرانی میں، اور علماء کے مشورے سے یہ مجلس سجائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک بہت بڑا کام جو جناب عبدالرزاق صاحب نے کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہوگا انشاءاللہ. ایک ایسے جہاں ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے اور ہر گھر میں ارتداد داخل ہو چکا ہے، اور ہر گھر میں اور آپ میرے اور اپنے گھر کو جانچ لیں، پہچان لیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، کیا پایا اور کیا کھویا. ایسے وقت میں کسی کی کفالت کرنا اور کسی نو مسلم کو اور کسی جو ایمان سے دور ہے ان کو ایمان سے قریب لانا اور ان کی کفالت کرنا اور ان کی پوری ذمہ داری اٹھانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. لوگ اپنے 4 بچوں کو پالنا مشکل کام سمجھتے ہیں، اور اس وقت ایسے کاموں کے کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بڑے مخلص ہیں، اور جتنے مدارس چلتے ہیں اور جتنے مساجد کے کام ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے فضل سے، آپ کے تعاون سے اور آپ کی دعاؤں سے پورے ہوتے ہیں. اور مدرسہ روضۃ العلوم اتنے برسوں سے یہاں کام کر رہا ہے اور اس کا فیض دور دور تک پہنچا ہے، اور بہت دور دور تک اس کا فیض اس طریقے سے پہنچا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے نمائندے موجود ہیں اور نمائندگی کرتے رہتے ہیں، گویا اس کی شاخیں چل رہی ہے. یہ اس مدرسے کا تعاون آپ حضرات پہلے سے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، تو اس کی بہت ساری تعاون کی شکلیں ہیں. اور یہ بندہ بھی آج جو بیٹھا ہے مولانا عبدالعلیم صاحب، یہ میرے استاد محترم ہیں، اور میرے بہت سارے اساتذہ یہاں موجود ہیں، اور کافی محنتیں ہیں یہاں تک بٹھانے میں، یہاں تک پہنچانے میں، یہ بول بلوانے میں اور یہ تقریر کروانے میں. یہ سب روضۃ العلوم کی دین ہے اور وہاں کے اساتذہ کی دین ہے، اور انہی کے نتیجے میں آج یہ طالب علم آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ بیان کرنے کے لائق ہوا ہے. اللہ تعالیٰ
ان اساتذہ کرام کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور رحمت العلوم کا فیض ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ عام کرے۔ مولانا مولوی محترم بشیر صاحب اور اسی طریقے سے حافظ مذکر صاحب، یہ بھی میرے اساتذہ میں ہیں۔ حافظ مذکر علی صاحب، ان کے پاس میں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ تمام اساتذہ نے بڑی محنتیں کی ہے اور میری تعلیم و تربیت میں ان کا بہت بڑا دخل ہے، اور دل سے دعا ہے، اور آج بھی دعا لینے کے لیے ہی میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میرے استادوں کے سامنے بیٹھنا ہے گستاخی ہے، لیکن استادوں کا حکم بھی بجا لانا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ الامر فوق الادب، فوق الادب اس لیے بیٹھ چکا ہوں۔ تو بہرحال اسی روت علوم کی ایک شاخ دارالعلوم عزیزیہ عزیز نگر دہیگاؤں میں الحمدللہ گزشتہ 10واں عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ 10 سال سے اس علاقے میں یہ مدرسہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو بھی توفیق عطا فرمائی، اور وہ پہلے جب مدرسہ شروع ہوا تھا حالات اس کے ایسے تھے، روڈ بالکل صحیح نہیں، اور اس مدرسے کے آغاز پر جب ہم نے کام شروع کیا، ابھی ہمارے مدرسے کے صدر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، حاجی الطاف صاحب، اسی طریقے سے حافظ عرفان صاحب، حافظ نصیر صاحب وغیرہ، یہ لوگ بھی بڑی محنت کر کے، اور ہمارا پورا عملہ بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں وہاں جانا آنا مشکل تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے ان کے پاس، اور ایک غیر مسلم کے پاس پہنچے کہ مدرسہ اور مسجد کے لیے جگہ چاہیے، اللہ نے ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ انہوں نے جگہ فراہم کی۔ آج الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے 140 طلبہ کرام وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور لاک ڈاؤن میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری تھا، اور ابھی بھی الحمدللہ تقریباً 80 طلبہ کرام دینی علم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ جلسے میں 10 طلبہ کرام نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اس میں سے حافظ محمد عمر سلمہ جو جناب عبدالرزاق صاحب کی کفالت میں، وہ ماشاءاللہ دونوں بھائی عمر اور عثمان، عمر کا تو حفظ مکمل ہوا ہے۔ عجیب و غریب حالات اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ جب عبدالرزاق صاحب وہاں لے کر آئے تھے، اور چھوٹے بچے کو، عمر کے بھائی کو لے کر آئے تھے، بہت چھوٹا بچہ تھا اور بیمار ہو گئے، اور اس وقت میں جبکہ ان کی بیماری کی کیفیت تھی، اپنے چھوٹے بچے کو اپنے گود سے دور کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ جب گھر پہ پہنچے اور بار بار اپنے چھوٹے بچے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولانا یہ آپ کے بچے سمجھ کر پڑھائیے، میری صحت تو پتہ نہیں کب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اور مجھے ایک بیماری نے گھیر لیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بچے کو لا کر مدرسے میں داخلہ دلوایا، مستقل بیمار رہی، اور اس بیماری کے حالت ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرمائی۔ وہ اتنی بڑی بیماری تھی کہ اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اور جب آخری وقت میں بھی ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مولانا یہ 2 بچے ہیں، آپ کے بچے سمجھ کر میری خواہش یہ ہے، میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لائی ہوں، اور اللہ کے رسول کو مانتی ہوں، آخری نبی مانتی ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے ان بچوں کو میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، انہیں حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب کھڑے ہو تو یہ میرے بچے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جانے والے بن جائیں۔ وہ ایک نو مسلم خاتون اور اس کے جذبات، اور ایک عجیب سا منظر جب ان بچوں کے والدہ کا انتقال ہوا، ہم بھی یہاں پہنچے، اور عجیب مناظر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بچہ حافظ عمر صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے قبر کے سرانے کھڑا ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک طرف عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دونوں مل کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے جس ماں کی قبر پر بچے تلاوت کر رہے ہو، کیا وہ ماں جنتی نہیں بن سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم اگر پکے مسلمان، خاندانی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے رہو اور سنتوں کو مٹاتے رہو، نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے رہو، تو یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں دوسروں کو لا کر کھڑا کروں گا، اور وہ پورے سنت پر عمل کریں گے، پورے میرے طریقے پر عمل کریں گے۔ اور ماشاءاللہ ان کی سرپرستی کرتے رہے جناب حافظ نثار صاحب، امام و خطیب مسجد عرفات، ان کی پوری سرپرستی کرتے رہے اور ان کے بارے میں پورا خیال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے میری مراد ہمارے اپنے مدرسے کا تعارف نہیں کرانا تھا، لیکن علماء جو محنتیں کرتے ہیں دیہات میں بھی 10 کا عملہ ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ 10 علماء کرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا،
ماں باپ کی قربانی، بھائی بہنوں کی قربانی، سب کچھ لگا کر اس علاقے کو ایسا سینچا کہ آج وہاں علماء بھی مل رہے ہیں، حفاظ بھی مل رہے ہیں، اور مکتب پڑھانے والے بھی، تعلیم کرنے والے بھی وہاں مل رہے ہیں۔ ملت کے یہ مدارس اور مکاتب ملت کے سرمایہ ہیں، اور یہ مہمان رسول ملت کا سرمایہ ہے۔ اور صرف اپنا پیسہ دے دینا، بچوں کی کفالت کر لینا، یہ ناکافی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش ہو کہ میرا ایک بچہ میرے گھر میں حافظ قرآن، عالم دین ہو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچہ مجھے جنت میں لے جانا پڑے۔ بہرحال اللہ رب العزت و جلال اسی موقع کی مناسبت سے ہمیں بھی موقع دیا ہے، اور آپ نے بہت غور سے باتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، سننے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے، اور کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے۔ دعا فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی آپ حضرات کو بھی جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس مجمع کو اور آج کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما کر